نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات کفیلہ. محترم حاضرین، پچھلے جمعہ ہم آخر میں توبہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور جس توبہ کی بات ہو چکی وہ افراد کی توبہ ہے، اور افراد کے گناہوں سے بچنے کا، ان کے وبال سے بچنے کا طریقہ ہے. لیکن اس دنیا میں انسان قومی حیثیت سے، ملت کی حیثیت سے اور اجتماعیت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. جس طرح ہم ہیں کہ ایک ملت اسلامیہ ہے جو اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنی کتاب کے اعتبار سے، اپنے رسول کے اعتبار سے، اپنے اللہ کے خالق کے اور معبود کے اعتبار سے ان میں ایک قدر مشترک ہے جس نے انہیں ایک ملت بنایا ہے. لیکن اس ملت کے اندر مختلف قومیتیں ہیں. جیسے پاکستان میں بسنے والے لوگ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. اب اگر کسی سے قوم سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں تو ان کی بھی تو توبہ کا طریقہ ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دی، اور انہوں نے آخر میں یہ گزارش کی کہ میں نے تمہیں کہا تھا، سورہ نوح میں ہے یہ بات، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو، تم اپنے رب کو بخشنے والا پاؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا، کہا کہ اس استغفار کے نتیجے میں وہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا. یہ بارشیں پانی کی بھی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی بھی ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہارے مال و دولت میں، تمہاری اولادوں میں کوئی اضافہ کرے گا. اس اجتماعی توبہ کے نتیجے کے طور پر قوم نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا. کشتی کے ایک کشتی کے مسافروں کو چھوڑ کے سارے کے سارے غرق. حضرت ہود علیہ السلام نے بالکل یہی بات کہی کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے مال و دولت میں اضافہ کرے گا اور تمہاری مشکلات کو دور کرے گا. اور اللہ حاصل قیاس ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جن قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے وہاں پہ قومی اور اجتماعی گناہ ہوئے. اب یہ تو ہم مانتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو اور وہ اس کا خمیازہ نہ بھگتے. اس کا خمیازہ وہ بھگتے گا، وہ اس کے سامنے آ کے رہے گا. اس کا نتیجہ ہاں اگر توبہ کر دے تو لیکن گناہوں کی یہ جو دو اقسام ہیں کہ ایک انفرادی گناہ، اگر توبہ نہیں کی تو ان کا نتیجہ مرنے کے بعد سامنے آئے گا. وہ کہ اس دنیا میں بھی کچھ خاص لوگوں کو
اس انفرادی گناہ کی وجہ سے ایک نمونہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی کہ اپنے سادہ بندوں کو وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کیا بنتا پھرتا تھا اور میں نے اس کو کیا بنا دیا. لیکن یہ اس کی حکمت کے تحت وہ کم ہوتا ہے، ورنہ انفرادی گناہوں کا حساب وہاں پہ ہوگا اور اس کے نتیجے کے طور پہ، اس حساب کے نتیجے کے طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ایک آدمی کا ارادہ حساب ہوتا ہے. حساب سے پہلے اسے کہا جائے گا کہ اکیلے آ گئے، جیسے دنیا میں تمہیں اکیلے لے کے گیا تھا. اب جو تم نے جو کرتوت کیے ہیں ان کا حساب. لیکن دوسری طرف جو اجتماعی گناہ ہے، ان اجتماعی گناہوں کی سزا وہاں پہ نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ سارے پختون ان کو دوزخ میں جائیں یا سارے پختون ان کو جنت میں جائیں کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے. نہیں، وہاں پہ افراد کا حساب. اجتماعی گناہ اس کی سزا اس دنیا میں، اور جو اجتماعی طور پہ کسی معاشرے نے، کسی قوم نے، کسی گروہ نے جو اچھے کام کیے، اس کا نتیجہ اس دنیا میں ان کے سامنے آئے گا. وہ دیکھیں گے، ان کی نسلیں دیکھیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. اس قانون کی مزید وضاحت حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ یہ جو 1200-1300 سال ہیں ان کے دست میں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نینوا میں ایک بہت ہی زبردست متمدن قسم کی حکومت تھی، اور ان کی ٹھیک ٹھاک، یعنی یہ نینوا تو اس کا مرکزی شہر تھا، تو اس کے چاروں طرف یہ جو اب موصل وغیرہ اور یہ علاقے ہیں عراق کے، اور جس میں فلسطین کے بھی کچھ حصے آ جاتے ہیں، یہ نینوا کی سلطنت تھی اور بڑی متمدن اور بڑی متمول قسم کی سلطنت تھی. ان میں رسول مبعوث ہوئے حضرت یونس علیہ السلام. ان کے نام قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے، اور پھر اس سورت کے علاوہ 5 اور جگہوں پہ بھی ان کی زندگی کے جو دوسرے حصے ہیں ان کا تذکرہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے. یہ متمول کھاتے پیتے لوگ تھے، اور متمردین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا نظریہ درست ہے، ہمارے اعمال درست ہیں، اس لیے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی شرم نہیں. حالانکہ یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں. کسی کے حالات کا، معیشت کا اچھا ہونا، کہیں پہ امن کا ہونا، یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ ان کے نظریات، ان کے عقائد بھی درست ہیں. ہمیں بھی آج کل یہ بڑی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے طرز زندگی کو اپناؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ. یہ بات درست نہیں. حضرت یونس علیہ السلام انہیں اس توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے مان کے نہیں کیا. اب یہ اللہ کا قانون ہے اور رسولوں کی یہ سنت ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں اپنی بصیرت سے کہ یہ قوم تو اب مان نہیں رہی اور یہ عذاب کے لیے معاملہ تیار ہو گیا ہے، تو وہ پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. جب ہجرت کا وقت آتا ہے، حکم آتا ہے، تو وہ ہجرت کرتے ہیں. اور یہ انتظار تمام رسولوں نے کیا. جن کے پیچھے ان کی قوموں میں عذاب آیا، سب نے انتظار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ
چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے بن چکا تھا، اور بالکل وہ ہر وقت ان کو نگاہ میں رکھتے تھے، ان کے لیے آدمی مختص ہو گئے تھے کہ انہوں نے وار کرنا ہے، لیکن ابھی حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا۔ جب حکم آیا تو پھر آپ نکلے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے، جیسے قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے تھوڑی سی عجلت ہو گئی، تھوڑی جلدی ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے لیے تیار ہیں تو وہ ان سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کہ جب وہ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، وہ چلے گئے ان کو چھوڑ کے، تو پھر وہ واقعہ ہوا کہ جس کشتی میں سوار ہوئے وہ بھنور میں پھنس گئی۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی اس میں بھاگا ہوا غلام ہے، انہوں نے کہا میں ہوں۔ ان کو احساس ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی شریف النفس قسم کا آدمی نظر آتا ہے۔ انہوں نے پھر پورا اندازی کی، وہ پورا 3 دفعہ ان کے نام نکلا۔ پھر انہوں نے اس دریا میں، جو ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرات تھا، دریائے فرات میں ان کو ڈال دیا، انہوں نے اتنی پھر چھلانگ لگا اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ جب قوم نے پیچھے سے دیکھا، نینوا والوں نے، کہ وہ جس بات کا کہتا رہا ہم نے مانی تو نہیں ہے، لیکن وہ تو چلا گیا، تو ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے اجتماعی توبہ کی۔ اجتماعی توبہ اس طرح انہوں نے کی کہ وہ باہر نکل آئے، ان کو تو زیادہ معلومات نہیں تھی، اور اپنی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں سمیت سارے نکل آئے۔ بلکہ یوں بھی ہے روایات میں کہ وہ اپنے مال مویشی بھی ساتھ لے، اور پھر انہوں نے توبہ کی کہ یا اللہ، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جس کی تلقین یونس کرتا تھا، اس سے زیادہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے ان کی یہ شرمندگی قبول کر لی، اور وہ عذاب جو آیا ہی چاہتا تھا، اور جو بھانپ لیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے، جو بھانپ لیا تھا تو وہ نکلے تھے، اس کو ٹال دیا۔ اور سورہ یونس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں باقاعدہ تأسف کا پہلو پایا جاتا ہے، افسوس کا، کہ لولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ بستیوں میں ایسی بات کیوں نہیں ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے اجتماعی کرتوت کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے تو وہ توبہ کرتے، سوائے قوم یونس، الا قوم یونس لما آمنوا، جب انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید کر لی، ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، تو ہم نے وہ جو عذاب ان کے اوپر بھیجنا تھا وہ دور کر دیا، اس توبہ کے نتیجے کے طور پر۔ اب میں اس صورتحال کو، یعنی اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، اگرچہ میری کوئی حیثیت نہیں یہاں پہ اس ملک میں، اس ملک کے باہر دارالاسلام میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، درویش ہیں، بڑے خدا رسیدہ قسم کے لوگ ہیں، لیکن ایک چیز بار بار کھٹکتی ہے، وہ یہ کہ یہ پاکستان یہ انسانی بس سے باہر ہے۔ یعنی جب ان حالات کا بغور آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ جن میں یہ ملک بنا، ان باتوں کو چھوڑ دیں جو بچوں کی کتابوں میں مطالعہ پاکستان میں، اصل حقیقت جو ہے وہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ انگریز کے پنجے سے اس کو نکالنا، آگے دوسرا پنجہ یہود کا ہے، اس سے اس کو نکالنا،
اور پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے، یعنی ان میں سے اس کو نکال باہر کرنا، یہ اصل میں اس وعدے کی وجہ سے ہوا جو ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے اللہ سے کیا کہ تو ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے، ہم اس دنیا میں اس کو تیرے قانون کو نافذ کرنے کی جگہ بنائیں گے، اور نتیجے کے طور پہ اس کی جو نورانیت ہے اس نظام کی، وہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ یہ ہم نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا یہ ایک انعام اس دنیا والوں پہ اللہ نے کیا 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک اتارا۔ دوسرا انعام اس علاقے کے لوگوں کو، مسلمانوں کے اوپر کیا کہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا کے دے دیا، اور وہ کتاب بھی ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس وعدے کو نبھانے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نبھا نہیں سکے، اس کو پورا نہیں کر سکے، ہم نے اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کی کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں کوشش کرنا نہیں چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ جو نظام ہمارے سامنے بنا کے، ایک عمرانی نظام بنا کے پیش کر دیا گیا، ایک سیاسی نظام پیش کر دیا گیا، اس کی موجودگی میں ہم اس 75 سال پہلے کے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ نظام کس نے بنایا؟ جو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرنے کے راستے میں سب سے بڑا حجاب، وہ ہم ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی کی اگر ہم نے اس دنیا میں کوشش نہیں کی تو یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ معاف ہونے والا نہیں۔ بس میں معاملے کو اس طرف لے آ رہا تھا کہ ہمیں آج ایک اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور یہ 2 گناہوں کی وجہ سے۔ ایک گناہ یہ کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہمیں تو ملک دے، ہم اس میں اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ ہم بھول گئے ہم نے کیا وعدہ کیا، وہ بھولتا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کے رب کے شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ بات کو بھول جائے۔ یہ اس کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کو پشے پڑتا، ہم بھول گئے۔ اور دوسرا گناہ جس کے لیے توبہ کی اجتماعی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ نے دیا، یہ انسانی بس سے باہر تھا، ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ پانی کا ایک گلاس کوئی دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی راستہ بتائے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نے ملک دے دیا آپ نے شکریہ اس کا ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں، ایک مستقل مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو مطالعہ پاکستان۔ اگر کسی کتاب میں یہ چیز نظر آ جائے بچوں کو جو پڑھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ اللہ نے دیا اس کا شکریہ ادا کرو، تو پھر مجھے کہنا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اور یہ کتابیں کون لکھتا ہے؟ یہ کتابیں لکھتے ہیں ہمارے اندر سے جو دانشور ہیں، جو سارے کے سارے عوام کی رائے بناتے ہیں، یعنی جدید جس کو کہتے ہیں اوپینین بلڈ کرتے ہیں، وہی اخباروں میں لکھتے ہیں، وہی ریڈیو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، انہی کو ہم دن رات سنتے ہیں اور ہماری رائے بنتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے پہلے نمبر پہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔
کہ ہمارے یہ گناہ معاف ہوں تو پھر ہمارے حالات بدلیں گے. اس لیے کہ اب تو بالکل عذاب کسی صورتحال تیار ہو گئی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے. اب یہ عذاب کسی صورتحال تیار ہو رہی ہے. یہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی ہے کہ یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ میرے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ٹکڑے کر دوں گا اور پھر تم ایک دوسرے کو اپنی اپنی جنگجوئی کا تماشا دکھاؤ. تو ٹکڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک طرف پیٹرول مافیا ہے، دوسری طرف رکشے والے، وہ اس کی پراپرٹی کو آگ لگا رہے ہیں، یہ ان کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. اور اس کے بعد باقی سارے مافیا جو ہیں اس عوام کے، اس پبلک کے غیظ و غضب کا شکار ہونے والے ہیں. یہ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہوگا، اس سے پہلے بھی ہوا. اور میں اس انقلاب کی مثالیں دیتا رہتا ہوں اپنی باتوں میں، جسے انقلاب فرانس کہتے ہیں. یہی صورتحال تھی. وہ جو مشہور بات ہے وہ اصل میں حقیقت ہے، کوئی ایسی بناوٹ نہیں ہے. کہ جب لوگوں کی شکایت پہنچی فرسٹ لیڈی کے پاس، ملکہ کے پاس، کہ روٹی کا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ کیک کیوں نہیں کھا رہے تھے. یہ حقیقت ہے، ان کی اپنی کتابوں میں ہے یہ بات. پھر جب عوام کا وہ غیظ و غضب اپنے عروج پہ پہنچا تو انہوں نے اس بادشاہت کا تو خاتمہ کیا، ساتھ میں اس کی جو سرطانی شاخیں تھیں سارے ملک میں ان کا بھی قلع کما کیا. 25 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو پھانسی اس طرح لگائی کہ پھانسی گھاٹ پہ جگہ نہیں تھی، درختوں کے ساتھ لٹکا دیے. اور کس کو پھانسی لگانی ہے کس کو نہیں لگانی، انہوں نے گاؤں کے باہر اندھا آدمی بٹھا دیا، نابینا، کہ تم فیصلہ کرو. پکڑ پکڑ کے ان کو لاتے تھے کہ جو استحصال کر رہے تھے، اور اس کے سامنے سے گزارتے تھے. وہ صرف ہاتھ دیکھتا تھا، جس کا ہاتھ نرم ہے اس کا مطلب اس نے کام نہیں کیا، یہ دوسروں کی دولت میں پڑتا ہے. اس نے کہا لٹکا دو. جس کا ہاتھ سخت تھا اس کو چھوڑ، یہ کام کرتا ہے. یہ بالکل یہ 250 پونے 300 سال پہلے کی بات ہے. پچھلی قوموں میں تو جو ہوا سو ہوا. اور یہی حال سوویت یونین میں ہوا کہ جب مسئلہ بنا تو پھر اس ملک کے ٹکڑے ہو گئے. یہ ازبکستان اور کرغزستان اور تاجکستان اور دوسری ترکستان اور یوکرین اور آگے یورپ کے 2-3 ملک ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ یہ سارے اس ایک سوویت یونین سے نکلے. اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان 2 بڑے گناہوں کے لیے جو اجتماعی گناہ ہے، اجتماعی توبہ کا انتظام کیا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے علماء اور ہمارے دانشوروں کو غور و فکر کرنا چاہیے اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک